بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. محترم حاضرین و سامعین، ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی میں شرک سے متعلق جاری ہے، جس کی ایک قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم اور حکم بنانا. اس ضمن میں بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کا درس دیتے ہوئے ضمناً گفتگو میں نے کہا تھا کہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید، کتاب لاجواب جو ہے، اس کے شرح فتح المجید کے 2 ابواب کا خلاصہ پیش کیا جائے. ایک باب کا ہو چکا اور ایک باب باقی ہے. میں چاہوں گا کہ اپنی باتوں کو پیش کرنے سے زیادہ کتاب میں موجود نکات کا تذکرہ کیا جائے تاکہ آج اس بحث کو ہم سمیٹ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں؟ یزعمون، آگے شرح میں ذکر کیا کہ یزعمون کے لفظ کا استعمال عموماً ایسے لوگوں کے دعوے کے بارے میں ہوتا ہے، زعم کا، زیادہ تر جو وہ دعویٰ اور وہ خیال کرتے ہیں جو حقیقت میں خلاف ہوتا ہے، جس کے تقاضے پر وہ خود عمل نہیں کرتے. حقیقت کے خلاف دعویٰ کرنا کو یزعمون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. گویا یہ اس میں جھوٹے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، توریت انجیل وغیرہ. یریدون، ان کو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ان پر نازل شدہ کتاب پر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ ہے. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں. طاغوت کی تشریح آگے آ رہی ہے. طاغوت کی طرف اپنا مقدمہ لے جائیں، اپنا معاملہ حل کرانا چاہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کریں. جس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا اس کی طرف اپنے مقدمے کو فیصل کرانے جا رہے ہیں. پھر ان کا یہ گمان سچا ہوا یا جھوٹا؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ ان کا کفر ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے، اور شیطان کی چاہت یہ ہے کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کو پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا، 2-3 آیتوں کو اور تذکرہ کیا. آخر میں اس آیت کے شان نزول میں امام شعبی کی ایک روایت نقل کی جو نہ صرف ضعیف بلکہ بعض علماء نے کہا کہ موضوع ہے، من گڑت ہے، کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ تم اور ہم اپنا معاملہ، چلو تمہارے نبی، تم جس کو نبی مانتے ہو، وہاں لے چلیں، ان کے پاس فیصلہ کروائیں. تو منافق نے کہا نہیں، تم کعب ابن اشرف کے پاس چلو. یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، کعب ابن اشرف، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا تھا. صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کو ٹھکانے لگائے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ لیکن اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جب اس کے پاس جاؤں تو اسے اعتماد میں لینے کے لیے آپ کے بارے میں کچھ باتیں کہوں آپ کے خلاف. آپ نے اجازت دی. محمد بن مسلمہ گئے اور اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں کچھ شکایتی باتیں کہی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی ظاہر میں ان کے ساتھ رہیں گے، کچھ ساتھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ایسا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے قرض چاہتے ہیں. قرض کے لیے اس نے رہن مانگا. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ پہلے اس نے عورتوں کو کہا، تو کہا کہ اگر عورتوں کو رکھیں گے آپ، انتہائی حسین جمیل خوبصورت ہیں، وہ تو فریفتہ ہو جائیں گی. اولاد کہا، لوگ کہیں گے کہ اولاد جو ہے تھوڑی سی کھجور کے عوض میں تم نے اولاد کو رہن رکھ دیا. کہا ہمارا ہتھیار لے لو. کہا ٹھیک ہے. حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ
میں اپنے کچھ ساتھیوں کو فلاں فلاں کو بھی لاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. گئے, رات کے وقت آواز دی, بیوی نے روکا بھی کہ مجھے اس میں کچھ الگ بو آ رہی ہے اس آواز میں, نہ جاؤ, لیکن وہ کہا کہ ہمارے ساتھی ہیں. آیا, لین دین کی باتیں ہوئی, اور اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑی اچھی خوشبو ہے, بہت پیاری خوشبو, ذرا ہمیں سنگھاؤ. اس نے جھک کر سنگھایا, پھر مزید تعریف کی, کہا ایک مرتبہ اور. جب دوبارہ اس نے جھک کر خوشبو دینے کی کوشش کی تو اسی وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ نے اسے قتل کر دیا. یہ کعب بن اشرف. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے, رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس منافق کو جو اپنا نفاق ظاہر کرے. تو یہ تو من گھڑت روایت ہے, لیکن اس سلسلے میں ایک دوسری روایت حضرت ابو بردہ اسلمی کی روایت ہے جو صحت سے ثابت ہے, جس میں ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ بیان کیا کہ کچھ یہود, یہ ایک ابو بردہ اسلمی یہ ایک کاہن تھے, یہود ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے جاتے تھے, لہذا مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوا, اور انہوں نے اپنا فیصلہ, اپنا مقدمہ ابو بردہ اسلمی کاہن کے پاس لے گئے. تب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول کے روشنی میں اس آیت کا ترجمہ سامنے رکھیے, اور آج ہم دیکھیے کہ ہمارے یہاں کوئی جھگڑا مسئلہ ہوتا ہے تو پنچایتوں میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی بجائے ہمارا فیصلہ مان لو, لوگوں کا مان لو, یا کوئی شخص, کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے واضح ہونے کے باوجود حکومت کی کورٹ اور دوسرے مقامات کی طرف جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہاں ہم کیس لمبا کریں گے یا اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے اچھا وکیل لگوا کے, حالانکہ شرعاً وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ اس کے حق میں اس طرح نہیں آ سکتا. اگر کوئی ایسے خیال سے جاتا ہے اور قرآن اور حدیث کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے کہ میں اسے نہیں ماننا چاہتا, اس کے مقابلے میں کورٹ کا فیصلہ مانوں گا, تو آپ آگے کی تشریح کی روشنی میں جانیں گے کہ یہ کفر ہے. کفر چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, یہ طاغوت کو ماننا ہے, طاغوت کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے, فیصل بنانا. الوہیت میں شرک ہے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آگے نصوص کو ملاحظہ فرمائیں اور تھوڑی سی تشریح. اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والآیت ضامۃ لمن عدل عن الکتاب والسنہ وتحاکم الی ما سواہما من الباطل, کہ آیت مذمت کرنے والی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن اور حدیث سے کتراتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ جو باطل قوانین اور فیصلے ہیں ان کی طرف اپنا مقدمہ لے جاتا ہے. اور یہی یہاں اس آیت میں طاغوت سے مراد یہی ہے. علامہ ابن قیم, آگے صاحب فتح المجید نے کہا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول طاغوت کی تعریف بیان کرنے میں گزر چکا, اور وہ یہ ہے کہ وَأَنَّهُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِن مَعْبُودٍ او متبوع او مطاع. اچھی طرح دماغ میں رکھنا چاہیے یہ تعریف. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کس چیز کو کیا درجہ ہم دیں تو وہ طاغوت ہو جائے گا؟ تو کہا کہ ہر وہ چیز جس میں بندہ اس کی حد سے آگے بڑھے, اس کے حد سے اونچا کرے, ہاں وہ چاہے معبود عبادت میں ہو, متبوع اور اطاعت میں, یعنی اتباع اور اطاعت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معبودیت کا درجہ مقام ہے وہ درجہ کسی مخلوق کو دے دے, وہ چاہے نبی ہو, پیر ہو, پیغمبر ہو, کوئی بھی ہو, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے, جو درجہ اللہ نے مقرر کیا ہے, اس درجے پہ آپ کسی امام کو, کسی پیر کو, کسی شیخ کو, کسی مفتی کو, کسی بزرگ کو, ابا دادا کو بٹھاتے ہیں, ان کی بات کو مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے, تو آپ نے حد سے تجاوز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی. تو یہ اس کا معنی ہوا. فَكُلُّ مَنْ حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ کتاب اللہ وسنت رسولہ. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں چنانچہ جو بھی شخص اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا مقدمہ لے گیا, فیصلہ کرانے کے لیے گیا, فقد حاکم الی الطاغوت, تو اس نے طاغوت کو اپنا حکم بنایا, طاغوت کی طرف اپنا مقدمہ لے گیا, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو انکار کرنے کا, کفر کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ حکم اور فیصلہ, مقدمہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے گا, ان کے علاوہ کسی بھی شخص اور کسی بھی اور کے یہاں نہیں لے جایا جائے گا. اور جو شخص ان کے علاوہ
ان دونوں کو حکم بنانے کے بعد یا ساتھ میں کسی اور کو حکم بناتا ہے، ہاں فمن تحاکم الی غیرہما، ہاں ان کے علاوہ کی طرف جو جاتا ہے فقط تجاوز بہ حدہ، تو اس نے ان کو حد سے آگے بڑھا دیا یا اپنی حد سے آگے بڑھ گیا اور ان کو طاغوت کا مقام اور درجہ دے دیا، ہاں وخرج عما شرعہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی شریعت اور قانون سے باہر نکل گیا، اور ان کو جس کو وہ درجہ دے رہا ہے طاغوت کا، انہیں اس مقام پر وہ مقام اور درجہ دے دیا جس کا وہ حقدار اور مستحق نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نے طاغوت کی عبادت کی۔ اب جس کو معبود بنا رہا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسائی اور نصارہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بزرگان کی عبادت کرتے ہیں، انبیاء پیغمبروں یا صالحین اور اولیاء کی جو بذات خود نیک ہیں، تو کیا ان کو بھی ہم طاغوت کہیں گے؟ تو اس کا جواب اس عبارت میں ہے کہ اگر معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ صالح، اللہ کے علاوہ وہ صالح اور نیک ہے، تو صارت عبادت العابد، تو بندے عبادت کرنے والے کی عبادت شیطان کی طرف پلٹے گی جس نے اسے اس کا حکم دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی عبادت جو لوگ کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت طاغوت نہیں ہو گئی، بلکہ ان کا وہ مقام، طاغوت کا مقام آپ دے رہے ہیں، جو اس کے کرنے کے بعد آپ شیطان کو دراصل اپنا معبود بنا رہے ہیں، طاغوت کہا۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا، سورہ نساء میں کہا جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوگا، رہا صالحین کا معاملہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں عبادت کرنے والے کی عبادت شیطان کی عبادت کہلائے گی اور وہ شیطان طاغوت ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کی دلیل دی سورہ یونس کی آیت ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن بھی قابل ذکر ہے، وہ دن جب کہ ہم سب کے سب تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ تم اور تمہارے شرکا، تم اور شرکا یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، کسی بزرگ کو مانتے تھے، تو ان کا جو ڈھانچہ بنایا تھا، ان کا جو مجسمہ بنایا تھا، ان کی جو علامت بنائی تھی وہ یہاں مراد ہوگی۔ تو تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ ٹھہرے رہو، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہاں اور یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا، شخصیات بھی، تو پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شرکا جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تو تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے کہ تمہاری عبادت سے ہم غافل تھے، ہم کو خبر ہی نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ هُنَاكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، تو جو کچھ ہر نفس اور ہر جان نے، ہر شخص نے جو کچھ اگلے دنوں میں یعنی دنیا کے اندر جو کچھ کام اور عمل کیا ہوگا وہاں اسے ہر شخص جانچ لے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اپنے حقیقی مولا مولائے حق اللہ کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افترا پردازی کر کے شرک کیا کرتے تھے نا، جو افترا پردازیاں ان کی تھی وہ سب گم ہو جائے گی، ہوا ہو جائے گی۔ ہاں اسی طرح اللہ کا فرمان یہ بھی ہے سورہ سبا میں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، جس دن، وہ بھی قابل ذکر دن ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا، کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہاری بندگی کرتے تھے؟ قالو، تو فرشتے جواب دیں گے سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ہمارا ولی تو تو ہے، آقا تو ہے، یہ لوگ نہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جن ہی سرکش ہو تو شیطان ہوتا ہے، ہاں یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں کہ اکثر لوگ انہی جنوں پر ایمان رکھنے والے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے۔ وَإِن كَانَ مِمَّن يَدْعُو إِلَىٰ، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خود اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، آج آپ ایسے بہت سارے آج کل کلپس آ رہی ہیں موبائل پر، نیٹ کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں، وائرل ہوتی ہیں کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کے قدموں پر پیشانی رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اور طریقے سے ان کی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے تھے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھیں تو ممانعت تھی صحابہ کرام کو
کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ حرکتیں آج کراتے ہیں لوگ، پیر صاحب خود کروا رہے ہیں اپنے سامنے، اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے بدترین لوگ کہا ہے، حدیث موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نفس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یا وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ شجر ہے، درخت ہے، پتھر ہے، قبر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے جس کو مشرکین اپنا بت بناتے ہیں نیک لوگوں کی شکل صورت میں اور ملائکہ کی شکل صورت میں، یا اس کے علاوہ، تو یہ طاغوت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی عبادت کا انکار کریں، ان کی عبادت کا درجہ نہ دے، بلکہ ان سے براءت کا اظہار کریں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور ومن عبادت کل معبود سوی اللہ، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا چاہے جو ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، فرشتے ہوں، دوسرے پیغمبر صالحین ہو، کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہ سب کے سب جو دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے شیطان کا عمل اور اس کا بہکاوا ہے۔ چنانچہ وہی شیطان ہے جو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس باطل کو، شرک اور خرافات کی باتوں کو خوبصورت بنا کے، خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ اس توحید کے خلاف ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں الوہیت میں شرک کی کیا تشریح ہے، وہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے خلاف ہے۔ چنانچہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بندگی کرنے والے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں ان سب کا انکار کیا جائے۔ لا الہ پہلے کہا جائے کہ کوئی معبود نہیں ہے، سب کا انکار، پھر اللہ کا اقرار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور انبیاء کے بارے میں کہا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور ان کے ساتھیوں میں، یہاں ساتھیوں سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا، یہ قرینہ ہے کہ اپنی قوم سے اس کے ساتھیوں نے کہا، انہوں نے انبیاء نے اذ قالوا لقومہم، جب اپنی قوموں سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس چیز سے بھی بری اور لا تعلق اور بیزار ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمیشہ کے لیے تمہارے اور ہمارے درمیان بغض اور عناد، دشمنی اور بغض جو ہے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ مشرک اور مومن کے درمیان یہ بغض، عقیدے کا یہ اختلاف قائم رہے گا قیامت تک۔ یہاں ولا اور برا نہیں ہوگا، دوستی نہیں ہوگی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ وکل من عبد غیر اللہ فقد جاوز بہ حدہ، چنانچہ جس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناتا ہے تو وہ اس کو حد سے بڑھاتا ہے اور اسے ایسی عبادت کا حق دیتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں الطاغوت ما عبد من دون اللہ، طاغوت وہ ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ میں عبادت کا ہی مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں صاحب فتح المجید کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے، جیسے عبادت کرنا غیر اللہ کی، یہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے بلائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو چھوڑ دیوے اور اس سے کترا کر بے رغبتی برتتے ہوئے کسی دوسرے چیز کو فیصل بنائے، پنچ بنائے، اپنا مقدمہ وہاں حل کرائے، یہ بھی اسی طریقے سے طاغوت بنانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں شریک بنانا ہے اسے۔ اطاعت میں شرکت جو عبادت کی ایک قسم ہے، عبادت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، تو اطاعت شرک فی الطاعہ ہوا یہ۔ اور اس نے، جو شخص ایسا کرتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس معاملے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آپ کو کیا حکم دیا تھا؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اے رسول آپ جو ہیں ان کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا۔ بہت غور سے یہ ایک ٹکڑا سمجھیں، آج علماء نہیں سمجھ رہے ہیں مسلک کے نام پر، ہم تو فلاں مسلک کی تقلید کر رہے ہیں لہٰذا اپنے امام کے فیصلے پر فیصلہ کریں گے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر سے، کہ آپ فیصلہ کیسے کریں؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے۔ کئی مقامات پر ہے، یہاں بھی آگے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ یعنی قرآن نے جو، اللہ نے جو فیصلہ آپ کو بتایا ہے قرآن میں یا حدیث میں، وحی غیر مطلوب میں، اسی کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس کے آپ پابند ہیں۔ نبی بھی اللہ کے علاوہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ایک آیت نہیں ہے، ایسی دسیوں آیت ہیں۔
تو اب جو لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسرے فیصلے سناتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں. ہاں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ نبی کو مزید تنبیہ کی جا رہی ہے آگے کہ آپ ہوشیار رہیں، ڈرتے رہیں، ہاں چوکنا رہیں. احذر کا ترجمہ جو بھی کیجئے کہ آپ بچیے، ڈریے. کس چیز سے؟ کہ اللہ نے آپ کی طرف جو چیزیں نازل کی ہیں اس میں سے بعض سے یہ آپ کو ہٹا دے میں، فتنے میں ڈال دے میں. یعنی آپ پر اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی کچھ باتوں کو چھوڑ کر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی باتوں کو ماننے کے لیے یا اپنی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیں، اس سے آپ بچنا، ڈرنا نبی سے کہا جا رہا ہے. اب مسلک کے مفاد میں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، اگرچہ قرآن و حدیث یہ کہتی ہے ہم یہ فتویٰ دیں گے، یہ فیصلہ کریں گے، کہاں گیا یہ اس آیت کی روشنی میں؟ نبی پابند ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہو کہ ہمارے یہاں ایسا ہے، ہم ایسا کریں گے. دنیا کی تقریر کر ڈالے، موٹی موٹی کتاب لکھ ڈالیے، اس کا کوئی عذر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. یہ صاف ستھرا حکم ہے کہ فیصلہ اللہ کے نازل شدہ حکم، قانون، شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یہ ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف آپ گئے تو آپ کیا کہا آگے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل صاف صاف، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنائیں. کس میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے آپس کے اختلاف میں. آپ کا ہمارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ کو فیصل بنائیں اپنے طور سے، کہ مان لو چاہے جو ہم بولتے ہیں ہماری طاقت ہے، دباؤ ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ صلح کرنے والی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، بس مان لو. کیسے مان لو؟ اپنی منمانی چلتی رہے، قرآن حدیث کی مخالفت ہوتی رہے، ہاں شکایتیں کوئی قابل قبول نہ ہو، ہماری بات مان لو، اتحاد کر لو. اتحاد اس نام پر جہاں حق کا گلا گھونٹا جائے، یہ مصالحت نہیں ہے. ہاں مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے. مولانا آزاد کا بڑا پیارا جملہ ہے، مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے، فنائے حق کے بعد نہیں. آپ حق کا گلا گھونٹ دے اس کے بعد کہیں کہ مل جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے اختلافات میں جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی حرج محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور پھر اس پر سر تسلیم خم بھی نہ کر دی. اس آیت کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. یعنی وَيُسَلِّمُ تسلیما، یہ ظاہر میں بھی اللہ اور رسول کے بات کو ماننا ہے، اور دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، یہ اندر سے بھی اس کے بارے میں کوئی منفی خیال نہ آنے کا حکم ہے. یعنی اگر آپ اللہ اور رسول کا حکم آ رہا ہے تو جیسے ظاہر میں ماننا ہے ویسے باطن میں بھی دل کا مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، مان لیں گے. دل میں بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ ارے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا کیسے، ہم فلاں کو کیسے حصہ دے دیں، ہم فلاں کو کیسے یہ دے دیں، اس کا حق دے دیں. دل میں بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی. ہاں جو ایسا نہیں کرتا اللہ نے اپنی قسم کھا کے، تمہارے رب کی قسم، شاید ایسا دوسری جگہ پر نہیں ہے، رب کی قسم قرآن میں، کہ وہ مومن نہیں ہے. آگے یہ کہتے ہیں صاحب فتح المجید اس آیت کو نقل کرنے کے بعد، چنانچہ جو شخص اس حکم کی مخالفت کرے جو اللہ نے دیا ہے اور رسول نے دیا ہے، اس طور پر کہ وہ لوگوں کے درمیان ما انزل اللہ، اللہ کے نازل شدہ فیصلوں سے ہٹ کر، وحی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر فیصلہ کوئی کرتا ہے، یا اس کو اپنی خواہشات کی پیروی میں چاہتا ہے، ہاں اس کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا، اسلام اور ایمان سے باہر ہو گیا. اگرچہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ارادے کا انکار کیا اور انہیں اپنے ظام اور خیال میں جھوٹا قرار دیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے وہ جھوٹے ہیں، جیسا کہ یزعمون سے ظاہر ہے جو میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزعمون سے ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. اور قرآن کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، یہ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ توحید کا رکن ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں گزر چکا. ہاں یہ رکن جس کو حاصل ہوگا وہی موحد توحید والا ہوگا، اور توحید ایمان کی اساس ہے.
ہاں، اور سارے اعمال جو آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ہیں، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے، صحیح مانے جائیں گے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی یہ ساری محنت بیکار ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ اس کا مطلب جو طاغوت کو بھی مانتا ہے چاہے ایمان کا دعوے دار ہو، اس نے مضبوط دستہ نہیں پکڑا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ جو طاغوت ہے یہ ہے کہ آپ وَذَلِكَ أَنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ایمان بِهِ، اس سے یہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کسی فیصلے کو کسی اللہ اور اس سے رسول سے ہٹ کر منواتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں، تو آپ وہ طاغوت کا درجہ دے رہے ہیں، اور یہ طاغوت ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اسی طرح آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ خیر طاغوت کی طرف فیصلہ مقدمہ لے جانا، جس کا شیطان حکم دیتا ہے اور اپنی بات ماننے والوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، تو وہ یبین اور بتاتا ہے۔ تو جس چیز کو شیطان وہ بتاتا ہے، جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے جو چیزیں ان کو دکھاتا ہے اور جس عمل کی طرف لے جاتا ہے، وہ طاغوت کی عبادت ہے، اس آیت میں کہا گیا۔ اور پھر اس کو مصدر کے ذریعے سے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا، یضل بھی کہا اور مصدر کا لا کے ضلالہ لا کے اسی فعل کا مصدر لا کے معنی میں مضبوطی اور تاکید پیدا کی۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس سے تاکید اور شدت کا معنی پیدا ہوتا ہے، کہ اور سخت گمراہی کا معنی۔ ہاں، اور پھر ساتھ میں بعیدہ بھی کہا، اس کو مؤکد کرنے کے بعد اس کی صفت بیان کی کہ دور کی شدید گمراہی۔ ہاں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا انتہائی عظیم گمراہی ہے اور ہدایت سے بہت دور چلا جانا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کتنی ایک آیت میں کئی باتیں سمیٹ دی، کہتے ہیں چنانچہ اللہ پاک ہے کہ اس کا قرآن کتنا عظیم ہے، ہاں کتنا زبردست ہے۔ اس ایک آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر طاغوت کے فیصلے کی طرف جاتا ہے، مقدمہ لے جاتا ہے، تو یہ کہ سب سے پہلے یہ شیطان کا ارادہ ہے، شیطان کی چاہت اور ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ گمراہی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس گمراہی میں شدت ہے، مصدر سے تاکید کی گئی۔ چوتھا یہ کہ اس گمراہی کو صرف گمراہی نہیں کہا بلکہ دور کی گمراہی کہا، یعنی حق سے بہت دور اور ہدایت سے بہت پرے ہے۔ آگے دوسری آیت کا تذکرہ کیا۔ میں اس واقعے کا جو تذکرہ کر رہا تھا چونکہ موضوع تھا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، کہ حضرت عمر کے پاس جب معاملہ گیا اور پتہ چلا کہ یہ امام شعبی کی جو روایت ہے موضوع حدیث، چونکہ اس لیے میں نے بیان نہیں کیا کہ وہ صحیح ہے ہی نہیں، حضرت عمر نے قتل کر دیا تھا اس شخص کو، یہودی کو، کہ یہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کی تائید میں اس روایت میں ہے کہ فلا وربک والی آیت نازل ہوئی، یا الم تری الی الذین یزعمون والی آیت نازل ہوئی، لیکن وہ روایت موضوع ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابو بردہ اسلمی والی روایت ثابت ہے، صحیح ہے، مقبول ہے۔ چنانچہ اگلی آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ متن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے پیش کیا، اور پھر اس کی شرح یہ صاحب فتح المجید کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان کی بات مانو، تو تم دیکھو گے کہ منافقین آپ سے بری طرح کترا جاتے ہیں۔ یسدون عنک صدودا، یسدون کے ساتھ یہاں بھی مصدر لایا کہ آپ سے پورے کھلے طور پہ شدت کے ساتھ کترا جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے مالے گاؤں میں سم کاٹنا جس کو کہتے ہیں، ہٹتے ہیں، بے رغبتی برتتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت اس آیات میں بیان کی اور یہ بتایا کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے یا اس کو چاہتا ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھے، دعویٰ کرے، گمان کرے کہ وہ مسلمان اور مومن ہے، لیکن وہ ایمان سے حد درجہ دور ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص کو قرآن اور حدیث کی طرف کے فیصلے کی طرف بلایا جائے کہ آؤ قرآن حدیث سے فیصلہ کر لو، قرآن حدیث کے فیصلے کو مان لو، اور وہ اس سے انکار کرے تو وہ منافق ہے۔ قرآن حدیث کا فیصلہ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، وہ سارے لوگ جو ہماری پنچایتوں میں کورٹ میں لے جانے کے بعد مقدمات میں
یہ چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کی بجائے ہم کہیں اور سے اپنی ڈگری حاصل کر لیں, اپنے آپ پہ فیصلہ کروا لیں. ان کے بارے میں قرآن کی آیت, علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت صاف کہہ رہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے سے انکار کرے. اب یہ تو مقدمات کی بات ہے. دینی معاملات میں بھی جو ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ مسلک کے نام پہ آپ جب کہیں گے کہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے, ہمارے یہاں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چشتی, قادری, نقشبندی اور فلانے اور ڈھماکے, فلاں بزرگوں کو, فلاں اماموں کو, فلاں مولوی صاحب کو ماننے والے ان اپنے علماء اور اپنے فلاں اور فلاں کا قول پیش کریں گے. کہا کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہمارے باپ دادا زیادہ بہتر جانتے تھے, ہم قرآن و حدیث کو کیسے مان لیں, کیا ان کو نہیں سمجھتا تھا؟ گمان کی بنیاد پر عمارت کھڑی کر لی اور عذر بنا لیا اسے قرآن و حدیث کو رد کرنے کا. بتائیے اب ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم اور ہم, تم یہ کہتے ہو, تمہارے باپ دادا یہ کہتے تھے, تمہارے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے, تمہارا خیال ہے. ابھی اجتہاد وغیرہ کی بحث, ہم کسی مولوی اور امام پر الزام نہیں دے رہے ہیں, یہ بات گزر چکی کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. آپ کی بات مان لیں کہ آپ کے قول, فلاں کا قول یہ ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات. آپ کو جب یہ دعوت دی جاتی ہے تو کترا کر آپ فلاں اور فلاں کی بات کو مان رہے ہیں. قرآن کی آیت کے آئینے میں آپ کیا بنتے ہیں بتائیے. آج ایسے کتنے لوگ ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو اس آیت میں ہے وَيَسُدُّونَ, جس کا ترجمہ ہم نے کیا قطرانا. صد یسد, صد عن روکنا بھی ہوتا ہے. تو یسدونا یہ لازم ہے, جس کا معنی ہے یعرضون, قطرانا, اعراض کرنا, اور اس کا مصدر سدود ہے. چنانچہ اللہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں, غالباً علامہ ابن قیم ہی کی عبارت ہو, کہ آج کے زمانے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے. علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو کترا جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے متصف ہیں, اس صفت سے متصف ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم عالم ہیں, یا لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کو فتویٰ دینے میں یا مسائل کے جاننے ماننے میں دقت آتی ہے کہ قرآن و حدیث سے استدلال کریں یا اس کی طرف رجوع کریں. اپنے مذہب اور مسلک کا جو فتویٰ ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن و حدیث کو مان لیں میں, یہ علماء میں بھی نظر آتا ہے. فَإِنَّهُمْ صَدُّوا عَمَّا تُوجِبُهُ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ, جو لوگ اپنے مسلک کے کسی بھی نام پر قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسری چیز سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کترا جاتے ہیں اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت نے حکم دیا ہے. اس سے کترا کے جاتے کدھر ہیں؟ ایسے لوگوں کے اقوال کی طرف جاتے ہیں. بہت غور سے سنیے, قرآن حدیث کو چھوڑ کر کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس سے کترا کر اس شخص کی طرف جس سے خطا ہو سکتی ہے اور خطا ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے علاوہ پوری امت کا کوئی بھی فرد ہو, سب سے خطا ممکن ہے. معصوم کوئی نہیں ہے نبی کی طرح. کتنی صاف کلیئر بات ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب قرآن حدیث کی بات کو گمان کی بنیاد پر چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں بات مانے, فیصلہ مانے, مقدمہ لے جائیں کس کے پاس؟ جس کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے, خطا ہو سکتی ہے. ہاں, کثیر ممن ينتسب الى الائمه, خاص طور سے اکثر وہ لوگ جو ائمہ اربعہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے. ہاں, فی تقلیدہم من لا تجوز تقلیدہ, اپنی اس تقلید میں جن کی تقلید ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ان کی کتاب کی عبارت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, جائز نہیں ہے. اور ان کا اعتماد کرنا, جس پر وہ اعتماد کرتے, جس شخص کے قول پر اعتماد کرتے ہیں, ایسے شخص کی قول پر اعتماد کرتے ہیں جس کے قول پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم کسی امتی یا شخصیت کی ہر بات کو یہ سمجھیں کہ یہ وحی الہی کی طرح یا شریعت کے قانون کی حیثیت اور درجہ رکھتی ہے. کسی پر اس طرح کا اعتماد جائز نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ قَوْلَهُ الْمُخَالِفِ لِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوَائِدِ الشَّرِيعَةِ وَالْمُعْتَمَدِ لَهُمْ الَّذِي لَا تَصِحُّ الْفَتْوَىٰ إِلَّا بِهِ. ہاں, اور اس قول کو, اپنے امام کے, اپنے بزرگ کے قول کو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والے قول کے طور پر قبول کرتے ہیں, اور شریعت کے وہ قواعد جو کہ ان کے نزدیک معتمد ہے, حالانکہ اس کے ذریعے سے فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا ترجمہ میری عبارت میں ہو گیا, لفظی طور سے نہیں کیا, اپنے انداز میں میں نے کر دیا, قریب ہے کہ ایسے شخص کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے اور قرآن و حدیث کی مخالف قول ہے اس پر فتویٰ دیتے ہیں. فصار المتبع لرسول بین اولئک غریبا, جو ایسے لوگوں کی کثرت اور بھیڑ ہو گئی تو ایسے لوگوں کے بیچ میں جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا گروہ یا طبقہ یا فرد ہے وہ ان کے درمیان اجنبی بن گیا, غریب بن گیا, جیسا کہ اس پر تنبیہ پچھلے باب میں گزر چکی ہے. اب جو قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے اس کو اوپر لگتا ہے ارے یہ تو نیا لاتا ہے,
اہل حدیث تو ایسے ہیں، حدیث پیش کرو تو کیا ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو، ائمہ کو نہیں معلوم تھی؟ تو ایسے لوگ اجنبی بن جاتے ہیں خود مسلمانوں کے درمیان قرآن حدیث پر عمل کرنے والے۔ فتدبر هذه الآیات، صاحب فتح المجید کہتے ہیں کہ ان آیتوں پر، اس کے بعد والی آیتوں پر آپ غور کیجئے تو تمہارے سامنے یہ بات واضح ہوگا کہ اکثر بیشتر لوگ اس امت کے آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حق سے اعراض کرتی ہے اور اکثر معاملات میں جو ہے اس پر حق پر عمل کرنے سے کو ترک کر دیتی ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے، اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دوسرا، آگے ایک اور آیت شیخ محمد بن الوہاب نے پیش کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کی یہ خصلت، آج جتنے فسادی لوگ ہیں، وہ امریکہ کی شکل میں ہو، کافر مشرک صحیح، یورپ ہو، اقوام متحدہ ہو، ہمارے بیچ کے جو ایسے منافق صفت ہے، نفاق صفت لوگ ہوں، سارا فساد گڑبڑ اتھل پتھل کریں گے، اور جب آپ بات کریں گے تو لگے گا کہ بڑی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں پر یہ قرآن کی آیت فٹ ہو رہی ہے آج؟ اور اس باب سے اس کا کیا تعلق ہے آگے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا، فیصلہ لے جانا، یہ شرک اور کفر ہے۔ اس ضمن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہ آیت نازل کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہاں، آگے جو میں نے سوال اٹھایا اس کا جواب آگے کی عبارت میں مل جائے گا۔ امام ابو العالیہ تابعی ہیں مشہور، یہ کہتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں، یعنی لا تعصوا فی الارض، یعنی زمین میں معصیت اور گناہ کا کام مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے زمین میں، یا اللہ کی معصیت اور گناہ کا حکم دیتا ہے، تو وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ جو خود کر رہا ہے یا کسی سے کروا رہا ہے الٹی سیدھی حرکتیں، غلط کام، تو وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ ابو العالیہ کہہ رہے ہیں تابعی، اس لیے کہ آگے کا جملہ یہ بڑی غور سے سنیے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی صلاح، اس کی اچھائی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر منحصر ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ایک بڑی پیاری دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں اپنے اس ارشاد میں فرمایا کہ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کیا؟ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے کے لوگوں تم چور ہو۔ بنیامین جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، روکنے کے لیے بادشاہ کا جو برتن تھا، ماپ کہہ لیجئے، ماپ جس سے ماپ کر اناج دیا جاتا تھا، غلہ دیا جاتا تھا، وہ ان کی گٹھری میں ڈال دی گئی، اور پھر اس کو تلاش کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم چور ہو۔ تو اب کہا قالو، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے جواب میں کیا کہا؟ تاللہ لقد علمتم ما قد جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ یعنی چوری کرنا زمین میں فساد ہے۔ آگے کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر معصیت اور گناہ فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یہ صاحب فتح المجید کہ یہ آیت اس عنوان سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروانا، کسی اور کے پاس مقدمہ لے جانا، یہ منافقین کے اعمال میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے، یا زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سے اپنا فیصلہ اور مقدمہ حل کرواتا ہے تو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ آیت میں وفی الآیت التنبیہ، اس آیت میں تنبیہ ہے، آگاہی ہے کہ اہل اہوا کے اقوال سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ خواہش پرست بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، اس کے فالوورز جو ہیں اتنے لاکھ ہیں، ان سے اہل اہوا، بدعتیوں، خواہش پسندوں کی قول سے، ان کی اچھی تقریر سے دھوکہ مت کھاؤ، اگرچہ کہ وہ اپنے دعوے کو خوب چکنی چپڑی باتوں سے جو ہے آراستہ کریں۔ وَإِن زَخْرَفُوهَا بِالدَّعْوَةِ، اپنے دعوے کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ اور اس میں تحذیر بھی ہے، ڈرایا گیا ہے کس چیز سے؟ من الاغترار بالرائے، رائے کے سلسلے میں دھوکہ کھانے سے، کہ میری رائے ہے، میرے امام کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانے کا
جب تک کہ کسی رائے کے صحیح ہونے پر اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت کی دلیل قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی کی رائے کو نہیں مانا جائے گا. اس سے دھوکہ نہ کھائیے، کتنا بھی بڑا آدمی ہو. اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ شریعت میں ایسا ہے، فیصلہ ایسا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کی رائے ہوئی. اگر وہ یہ کہتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا ہے، تو پھر مان لو. یہ رائے نہیں ہے، روایت ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، شریعت کا ماننا ہے. اور رائے مانی تو آپ نے کسی غیر اللہ کی بات کو مانی. فما اکثر مائی. تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں، بہتات ہے ایسے لوگوں کی جو جھوٹ کو سچ بولتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ہمارے یہاں یہ کس زمانے میں لکھی گئی ہے، آج ہمارا ماحول اگر دیکھ لیں تو وہ کہتے کہ شاید اس میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو سچ کو سچ مانے، جھوٹ کو جھوٹ مانے. ایسے چند لوگ ہیں، بالکل ختم نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعی رویہ، سچائی کی صداقت اور جھوٹ کو رد کرنا. کہا ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج سچ کو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کو سچ بول رہے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے. وَهَذَا مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. یہ زمین میں فساد ہی تو ہے. اور اس پر بہت سارے معاملات میں فساد رونما ہوتا ہے. یہ جو رویہ ہے نا لوگوں کا، سچ کو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو سچ بولنا، یہ صرف وہیں تک نہیں رہتا جہاں تک آپ خبر کو مان رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. اس کا فساد دوسرے بہت سارے معاملات میں، جماعت کے معاملات میں، اجتماعیت کے معاملے میں، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں، عذاب آنے کی شکل میں، یہ فساد پھیلتا ہی جاتا ہے. جتنا آپ گناہ کریں گے اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو عذاب آئے گا، رحمت نہیں آئے گی. فساد نہیں ہے. بارش کم ہوگی، قحط سالی ہوگی، دشمنوں کا غلبہ ہوگا، جھوٹ اور مکر کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف فساد ہی فساد. آج ہم دیکھ رہے ہیں آدمی بے بس نظر آتا ہے. جھوٹ کی حکومت، دھوکے بازوں کی حکومت، دھوکے بازوں کو تسلط ہے. آپ حکومت میں دیکھتے ہیں، وہاں بحث کرتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت پر، امریکہ کی حکومت پر، اقوام متحدہ میں ایسے لوگوں کا غلبہ ہے. تو آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہم نے ایسے جھوٹے لوگوں کو بڑا بنا کر رکھا ہے. دور تک پھیلتا ہے یہ فساد. کہا آگے وہ کہتے ہیں تخرج صاحبها عن الحق. یہ ایسا فساد ہے جو اس کے ماننے والے کو حق سے باہر کر دیتا ہے اور باطل میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. آگے دعا کی انہوں نے. فتدبر. اب اس پر غور کیجئے تو تم پاؤ گے کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ، اور اللہ نے اس پر اس کے قوت ایمان کے داعیے کی وجہ سے اس پر برکت اور رحمت اور احسان نازل کیا اور اسے عقل کامل ادا کی، جو شہوات کے آنے کے وقت اس کو عقل سے کام لیتا ہے اور شبہات کے وقت جو ہے بصیرت نافذہ سے کام میں لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها والی آیت کو شارح نقل کر کے، جس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا کہ زمین میں امن اصلاح قائم ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. اس کی تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ان اللہ بعث محمدا الی اہل. بڑی پیاری تشریح کی انہوں نے، بڑی پیاری تشریح کی. زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. اس آیت کی شرح کرتے ہوئے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے لوگوں، اہل دنیا کی طرف بھیجا جبکہ یہ فساد میں تھے. جب اللہ کے رسول آئے تو لوگ فساد میں تھے، بگاڑ میں تھے، جاہلیت میں تھے. تو فَأَصْلَحَهُمُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سب کی اصلاح کی. سب فساد میں تھے، نبی آئے اور اپنی تعلیمات اور اللہ کی وحی کی روشنی میں سب کی اصلاح کر دی. اب نتیجہ دیکھیے، فمن دعا الی خلاف ما جاء به محمد. اب اللہ کے رسول جو کچھ پیش کیا اس سے اصلاح ہوئی. اب جو شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ زمین میں پھر سے فساد پھیلانے والوں میں سے. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول نے فساد دور کر کے اصلاح کی. اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ پھر سے فساد کی طرف پلٹا رہا ہے لوگ. آگے کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں قال اکثر المفسرین، اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ لا تفسدوا فیہا بالمعاصی والدعاء الی غیر طاعت اللہ بعد اصلاح اللہ لہا ببعث الرسل، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر دنیا میں جو اصلاح کر دی تھی، اس اصلاح کے بعد اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. اور اللہ اور اس کے رسولوں نے آ کر شریعت کو بیان کر دیا، اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی، اللہ کے حکم اور فیصلوں کو ماننے کی طرف بلایا، تو یہ اصلاح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصلاح ہے.
اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت اور اس کی طرف دعوت دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے، بلکہ زمین پہ حقیقی فساد شرک ہی ہے، اور شرک کے ذریعے سے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے سارے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شرک اور غیر اللہ کی طرف دعوت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود قائم کرنے کے مترادف ہے، اور غیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو مطاع اور متبع بنانا ہے۔ رسول کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننے کے لیے یہ راستہ کھولا جاتا ہے۔ ہوا اعظم فساد فی الارض، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ کا درجہ دینا یہ بھی زمین میں عظیم ترین فساد ہے۔ ولا صلاح لها ولا لاهلها، یہ علامہ ابن قیم کی ہی عبارت چل رہی ہے کہ اس دنیا کی صلاح، اچھائی اور اس کے رہنے والوں کی سعادت اور اچھائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ اکیلا ان کا معبود مطاع ہو اور اس کی طرف دعوت دی جائے، کسی اور کی طرف دعوت نہ دی جائے، اور اطاعت اور اتباع صرف اس کے رسول کی ہو، کسی اور کی اطاعت اور اتباع نہ ہو، تقلید کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر یا کسی اور نام پر کسی اور کی اتباع نہ ہو، رسول کا درجہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ اور کوئی شخص اور انما تجب اطاعتہ، اور اللہ اس کے رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جیسے والدین کی اطاعت، امام کی اطاعت، سمع و طاعت کرنا، جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کی بھی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کے اللہ اور رسول کے علاوہ اسی کی عبادت واجب ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص رسول کی اطاعت کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے۔ اب اگر کوئی شخص وہ کتنا بھی بڑا ہو، وقت کا امام ہو، ماں باپ ہو، اگر اللہ اور رسول کی مخالفت اور معصیت کا حکم دیویں، شریعت کی مخالفت کا حکم دیویں، تو پھر فلا سمع ولا طاعہ، نہ بات سننا ہے نہ ماننا ہے، سمع طاعت نہیں ہوگی۔ سمع سننا، طاعت ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جن لوگوں کی اطاعت کرنے کا اللہ اور رسول نے حکم دیا، اگر ان کی بات، جیسے ماں باپ ہے، ان کی بات ماننی ہے، اگر ان کی بات شریعت اسلامیہ کے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے حالات پر غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں تو اس کا سبب اللہ کی توحید، اس کی عبادت ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور ہر شر، ہر برائی، ہر مصیبت جو دنیا میں پایا جاتا ہے، ہر شر، ہر فتنہ، ہر بلا، قحط اور دشمنوں کا غلبہ، یہ آج مسلمان جو رونا رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی سب سے بڑی وجہ اللہ رسول کی مخالفت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دینا ہے، جو مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی عظیم جرم ہے، زمین میں فساد پھیلانا ہے، شرک اور کفر کی بات ہے جو مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا ترجمے سے، یعنی عنوان سے کیا تعلق ہے، اس کی مطابقت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس فیصلہ کروانا، یہ وہ عظیم ترین گناہ ہے جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ چنانچہ زمین کی اصلاح، درستگی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہی ہو سکتی ہے، اور یہی مومنین کا راستہ ہے، وَهُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہی مومنین کا راستہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، اس راستے سے دوسرے راستے پہ جاتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اسے اور جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر جہنم میں داخل کر دیں گے، وساعت مسیرہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ اور انجام ہے۔ آگے آیت، وقت کم ہے، میں بات کو سمیٹوں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس باب میں نقل کیا، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا حکم اور فیصلہ یہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ اور رسول کی بات قابل قبول نہیں لگتی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا، کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی پنچ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کریں گے، اس میں زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ یہ سوال کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال استفہام انکاری ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ کو اگر حکیم مانتے ہو، علیم مانتے ہو، بندوں پر رحیم و رحمان مانتے ہو، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ رحمت والا ہے، اس کے فیصلوں میں رحمت ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس کے فیصلے میں دانائی ہے، اللہ علم والا ہے، اس کے فیصلے میں علم ہے، جہالت نہیں ہو سکتی۔
تو سب سے بہتر فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں, ہاں میں تیزی سے بڑھتا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کر رہا ہے, نکیر کر رہا ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے, ہٹتا ہے, اس کو نہیں مانتا. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو کہ ہر خیر پر مشتمل ہے, ہر خیر پر مشتمل ہے اللہ کا فیصلہ. ہاں, الناہی عن کل شر, اور یہ اللہ کا فیصلہ ہر شر سے منع کرنے اور روکنے والا ہے. ہاں, اور عدل علامہ, اور اس آیت میں حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جو رائے ہیں, خواہشات ہیں, اس سے آدمی منحرف ہو جائے, بچ جائے, اس سے منہ موڑ لے, اور ان اصطلاحات کی طرف جن کو لوگوں نے شریعت اللہ کی شریعت سے ہٹ کر بغیر کسی اسنادی بنیاد کے جو ہے بنا رکھا ہے. بہت پیارا جملہ کہا ہے, اس کی تشریح کریں تو کافی ٹائم چاہیے. میں ایک جملہ کہوں کہ اب دیکھیے تقلید کرنے والے تقلید کرتے ہیں, اور دوسرے پیری مریدی کی دکان چلانے والے, انہوں نے کچھ قاعدے قانون بنا کر رکھے ہیں. اپنے ان قاعدے قانون اور بنائی من گھڑت اصطلاحات کی بنیاد پر وہ لوگوں کو, اپنے مریدوں کو, اپنے ماننے والوں کو بہت سی باتیں بتاتے ہیں. تو ان کی ان اصطلاحات کو, جس کا شریعت سے کوئی استناد نہیں ہے, بلا مستند من شریعت اللہ, جو شریعت کے کوئی جس کی بنیاد نہیں ہے, بے بنیاد بنائے ہوئے قوانین, خود ساختہ قوانین کی بنیاد پر آدمی عمل نہ کرے. علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی رائے, دوسروں کی ہوا خواہشات, بدعات, اور دوسروں کی بنائی ہوئی اصطلاحات جس کا شریعت سے کوئی استناد نہیں ہے, ان کو آپ نہ مانیں, ان سے ہٹ جائیں. جیسا کہ اہل جاہلیت فیصلے کرتے تھے اپنی جہالتوں, ضلالتوں کے ساتھ, گمراہیوں کے ساتھ. اور جیسا کہ آگے انہوں نے اپنے زمانے میں, علامہ ابن کثیر نے مثال دی کہ تاتاری لوگ اپنی سیاسیات میں فیصلہ کرتے ہیں, وہ سیاسیات جو چنگیز خان سے حاصل کی ہوئی ہے. الذی وضع لهم الیاسق, ہاں, جسے ان کے ایک شخص نے, ایک وزیر یا ان کے آدمی نے, یاسق نامی شخص نے ان کے لیے قوانین بنائے تھے, اور یہ ایسی کتاب پر مشتمل ہے اس کے یاسق کے بنائے ہوئے, جو ان احکامات سے جڑے ہوئے ہیں جسے یہودیت, نصرانیت اور ملت اسلامیہ وغیرہ مختلف ملتوں سے ماخذ کر کے اس شخص نے قانون بنایا, کتاب تشکیل دی, اور اس میں بہت سارے ایسے احکامات تھے جسے اس نے صرف اپنے غور و فکر اور اپنی خواہش کی بنیاد پر قانون کی شکل دے دی تھی یاسق نے. فصارت فی بنی ہے شرعن, چنانچہ اب اس کی اولاد میں یہی قانون جو ہے ایک شریعت اور قانون کی حیثیت رکھنے لگا, جسے وہ کتاب اور سنت کے مقابلے میں فیصل کرنے پر ترجیح دیتے ہیں. تو آگے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں, جو شخص ایسا کرے گا, چنگیز خان کے فیصلے کو مانے گا یا کسی اور قانون کو, تو وہ کافر ہے جس سے قتال کرنا واجب ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف, فیصلے کی طرف لوٹ آئے. کیوں؟ فلا یحکم, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بھی کوئی بات نہ تھوڑی چیز میں مانی جائے گی نہ بات میں. یہاں یہ جو عبارت ابن کثیر کی پوری کی, تو یہاں حاشیے میں جو جنہوں نے فتح المجید کی تحقیق کا کام کیا, انہوں نے لکھا کہ اس سے بھی زیادہ بری بات, جو لوگ دوسرے قوانین کو مانتے ہیں, اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ انگریزوں کے قوانین کو, ان کے کلام کو کوئی شخص ایسا قانون کا درجہ دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے خون اور جان کے مالوں میں, شرماہوں یعنی زنا وغیرہ کے معاملے میں, مال اور اسباب کے معاملے میں فیصلہ کرواتا ہے. انگریزوں کو بنایا ہوا قانون. ہمارے ہاں ہندوستان کا جو آئین اور دستور ہے, بابا صاحب امبیڈکر نے اپنی کمیٹی کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ جو تشکیل دیا, اس کو بیس بنایا برطانیہ کے قانون کو. اور اب تو جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کو بھی پورا چینج کرنا چاہتی ہے. ان کا اپنا آئین, ایک دستور تیار ہے, دھیرے دھیرے وہ نافذ کرتے جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں. دیکھیے, ایک کروانا, ایک جاننا, ایک مجبور ہونا, دونوں میں فرق ہے. یہ میں آگے بحث کریں گے, اور شرح بریق الجمان کے آخر میں تکفیری بحث آئے گی, تو وہاں یہ انشاءاللہ اور کلیئر ہوگا. یہاں میں صرف اشارات کر رہا ہوں. چنانچہ کوئی شخص اگر ان قوانین کو, انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے معاملات میں, جھگڑوں میں فیصل بناتا ہے, اور اللہ اور رسول کے وہ معاملات اور فیصلے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, جس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے, ان کو چھوڑ کر اگر ان قوانین کو مانتا ہے, تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فہو بلا شک کافر مرتد. تو آگے کہہ رہے ہیں یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. اگر وہ اس پر اصرار کرے گا اور اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم اور فیصلے کی طرف پلٹے گا نہیں, توبہ نہیں کرے گا, تو وہ اس کو چاہے جو وہ نام رکھے, اپنے آپ کو مسلمان کہے, اہل حدیث کہے, فلاں کہے, ڈھما کہے, جو بھی کہے, اس کا کوئی نام اس کو فائدہ نہیں دے گا, اور نہ ہی نماز روزہ کرنے والے کوئی عمل اس کو فائدہ دے گا. یہ انہوں نے حاشیے میں کہا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو میں نے شروع میں اس معاملے کو بیان کیا وہ دماغ میں رہے
کہ اب اگر کوئی شخص کہیں کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو آپ ہر ایک اس شخص کو جس کا مقدمہ کورٹ میں کافر بولنے لگے، ایسا نہیں ہے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا، اس کو مقدم کرنا. کہیں کہیں انسان کچھ چیزوں میں مجبور ہوتا ہے، بعض چیزوں میں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے کچھ فیصلے قرآن حدیث سے ٹکرا نہیں رہے ہیں. بعض امور جیسے اب ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہے کہ دائنی طرف سے چلو، راشن کارڈ بناؤ، پیدا ہو رہے ہو تو جو ہے کارپوریشن میں، میونسپلٹی میں اپنے بچے کا نام درج کراؤ. اب اس پر عمل کرنے میں کوئی بولنے لگے کہ یہ تو حکومت کا قانون ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہو تو کافر ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ شریعت میں جو گنجائش ہے، جو جہاں ٹکراؤ نہیں ہے، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کر رہا ہے لیکن اس کو صحیح نہیں مانتا کہ یہ اس کے بغیر ہم کو چارہ کار نہیں ہے، تو اس میں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور حکم کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اس کے لحاظ کر کے ہم یہ فتویٰ دیں گے، ہر اس شخص کو فتویٰ نہیں دیں گے. اور ایک بات، ایک اور بھی جملہ یاد رکھیے جس کی تشریح آگے ہوگی، کہ کسی کام کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے نوجوان دماغ میں رکھیں، کسی جملے کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے، شرک ہے، یہ ایک کامن اور عام بات ہے. لیکن کسی خاص انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ یہ کافر اور مشرک ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے. اس کی 20 دلیلیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ جانیں گے. آگے انہوں نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں جو ہم بحث کر رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والے کون ہیں. یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کرنے والا سوال. یعنی کوئی بھی شخص اللہ کے، کسی بھی شخص کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس باب کے استعمال میں سے ہے. اس میں تفضیل بولتے ہیں نا، جیسے ہم کہ فلاں فلاں سے بڑا ہے، افضل، اکرم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو عام طور سے مقابلے کا معنی دیتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس قسم کے معنی استعمال ہوتے ہیں تو ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہوتا. اس میں تفضیل کا استعمال شدت بتانے کے لیے بعض ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جہاں مقابل میں وہ صفت پائی نہیں جاتی. یعنی اللہ کے مقابلے والا کوئی فیصلہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ دنیا کے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، ہاں، یا دنیا میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکے، اس کے درجے کی اچھائی اور برائی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ رحیم ہے، حکیم ہے، ہاں، علیم ہے. یہ بات انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کی. میں اس پیراگراف کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. آیت میں یہ بات بیان کیا گیا کہ جاہلیت کا فیصلہ، جاہلیت جو قرآن حدیث سے ہٹ کے اس سے پہلے تھی، وہ سب جاہلیت ہے. ہاں، جاہلیت کے فیصلے سے ڈرایا گیا ہے کہ اس کو اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اس آیت میں اس سے منع کیا گیا، ڈرایا گیا ہے. تو جو شخص ایسا کرے گا تو وہ احسن سے، اللہ کے بہترین فیصلے سے اعراض کر رہا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ حق ہے، اور اللہ کے فیصلے سے ہٹ کے جس کو وہ قبول کر رہا ہے، جب اللہ کے فیصلے کے خلاف ہوا تو وہ باطل ہوگا. ہاں، اس کے بعد انہوں نے ایک روایت نقل کی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، جو بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ ہو جائے. امام نووی اسے صحیح کہتے ہیں، اور اس کو کتاب الحجہ میں بھی اسناد صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. لیکن دوسرے بہت سارے محدثین، یہاں تک کہ علامہ البانی بھی، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. ہماری خواہشات رسول کے تابع ہوں. لیکن حاشیے میں انہوں نے اس کے ذوق کو تو نقل کرتے ہوئے پھر ایمان پر 2 بحثیں بڑی پیاری کی ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا، یا کسی کے بارے میں یہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو مومن نہ ہونا یہ کمال ایمان کی بات بھی ہو سکتی ہے. ہاں، ایمان مطلق کی نفی اگر ہوتی ہے تو اسلام سے آدمی خارج ہوگا. ہاں ہاں، اور ایمان مقید سے اگر ہوتی ہے تو وہاں ایمان کی کمی کی بات ہوتی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے. اور اس ضمن میں انہوں نے 10 دلیلوں کی روشنی میں یہ بحث کی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول، فعل اور نیت کا نام ہے، ان کا مجموعہ ہے. احناف ہمارے یہاں ایمان میں عمل کو شامل نہیں مانتے، جبکہ وہ غلط ہے، اور وہاں یہاں اس کی بہت ساری دلیلیں دی. ہاں، اس کی ان دلیلوں اور اس بحث کو، چونکہ میں شروع میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا تذکرہ اور بحث شروع کے دروس میں کر چکے ہیں، اس لیے یہ انہوں نے جو 2-3 صفحات میں بحث کی ہے، اور 10 میں نے کہا 10 قرآن اور حدیث کی دلیلیں پیش کی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. اور اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مرجئہ یا گمراہ فرقے جو کچھ بدعتی ہیں، وہ ایمان کے سلسلے میں کیسی کیسی گمراہی کے شکار ہیں، خارجی اور دوسرے لوگ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں مناسبت الحدیث، حدیث کی مناسبت یہ بتائی کہ اہل ایمان، اہل نفاق اور معاصی کے درمیان فرق ان کے اقوال، افعال اور ارادات میں ہوتا ہے، کہ آپ کا فعل کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. اس اعتبار سے اللہ کے جناب میں آپ طے ہو رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں یا منافق ہیں یا پھر کافر ہیں.
اور پھر ایمان والے بھی ہیں تو کس درجے کے ایمان والے؟ اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس ضمن میں جو ایمان کا تقاضا ہے، علامہ ابن رجب کی ایک لمبی عبارت نقل کی ہے، بہت ہی شاندار ہے، جسے 2 جملے میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کی محبوب ہے آپ اسے محبوب رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں آپ اس کو ناپسند کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو، شریعت کو، حکم کو اگر کوئی شخص ناپسند کرتا ہے تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس بات کی اتباع کی مانا جس کو اللہ ناراض، جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرتے ہیں، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نتیجے میں اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی پسند کو ناپسند کرے گا تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کے تعلق سے دل میں اگر کوئی یہ لاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ حکم پسند نہیں ہے، ہاں ہمارے یہاں منکرین حدیث، عقل پسند اور آج کے جدید دور کے کچھ لبرل لوگ اس قسم کی باتیں کہنے میں کتراتے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ شریعت کی مخالفت کوئی پردے پہ بولتا ہے، کوئی داڑھی پہ بولتا ہے، کوئی کسی چیز پہ ڈرنا چاہیے کہ اگر آپ نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اس فرمان اور دوسرے فرامین کی روشنی میں آپ کے اعمال کو ضائع کر دینے والی اور ایمان سے باہر کر دینے والی نہ بن جائے۔ یہ خلاصہ ہے۔ آخر میں انہوں نے امام شعبی کی روایت بیان کی اور اس ضمن میں بحث کرتے ہوئے آخری میں جو نتیجہ پیش کیا کہ حضرت عمر کے قصے میں، جو کہ موضوع ہے، میں نے پھر سے کہا، لیکن دوسری دلیلوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی چھپایا ہوا منافق، چھپا ہوا منافق ہے، عقیدے کا منافق، اگر اس کا نفاق بالکل تشت ازبام آشکارا اور کھل جائے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حاکم، لیکن اس کو مصلحتوں کو سامنے رکھا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی لوگوں کو قتل نہیں کیا جن کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اس علت اور وجہ کی بنیاد پر کہ لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی اجتماعی بدنامی جس چیز سے ہوتی ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، کہ لوگ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں جب بدگمان ہوں گے تو ہدایت سے دور ہوں گے۔ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اچھا تاثر، اچھا ظاہرہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ تقریباً خلاصہ ہے اس درس کا۔ اس میں کچھ چیزوں کو میں نے چھوڑا جو بحثیں یا تو گزر چکی ہیں یا فی الحال اس کا ہماری گفتگو سے تعلق نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لینا، یہ جو ہے یہ توحید الوہیت میں شامل ہے۔ اسے نہ ماننا، ان کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو حکم ماننا، یہ توحید الوہیت میں شرک ہے۔ عبادت میں شرک فی الطاعت ہے، جو عبادت ہی سے جڑی ہوئی ہے، ہاں، جو فرعون نے اپنے لوگوں کو کروا رکھی تھی، اس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اطاعت میں شرک کرنا۔ تو یہ آج ہمارے یہاں بہت عمومی طور سے پائی جاتی ہے، اسی لیے میں نے اس باب کی تھوڑی تشریح اور تفصیل بیان کی۔ اس میں میں پھر آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ذکر کروں گا کہ اس کے درجات ہیں۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ ایک سعودی عرب سے ایک دوست نے بعض بڑے عالم علماء کی طرف سے ایک بڑے عالم کی ایک تحریر بھیجی تھی جس میں اللہ کے علاوہ دوسرے کے فیصلے ماننے کے شکل میں کیا حکم ہوگا 8 شکلیں بیان کی ہیں، جس میں سے کچھ شکلیں کفر اکبر، شرک اکبر ہے، کچھ کم درجے کے کفر اور کم درجے کے شرک ہے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے، عند اللہ معفو عنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اس کے دین پر کاربند رکھے، اسی پہ موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلا باب جو ہوگا یا اگلی بحث جو ہوگی، شرک کی جو 3 قسمیں بنیادی طور سے پڑھے تھے، ربوبیت میں شرک کی بحث ہم نے پڑھی، الوہیت میں شرک، انشاءاللہ آئندہ درس میں اسماء و صفات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کی بحث ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ اس میں لوگ ضرور شریک ہوں اور بڑی توجہ سے سنیں۔ آج ہمارے گرد و پیش میں اسماء و صفات کے سلسلے میں شرک کی بڑی شکلیں پائی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ نادانستہ طور پر توحید کے ماننے والے بھی ایسی کچھ باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔